شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک میں کچھ ایسے کام ہیں جن سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس سے انسان کا روزہ بہت متاثر ہوتا ہے، یعنی انسان روزہ بھی رکھتا ہے لیکن اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، وہ اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں سے ہمیں جو ہے وہ رمضان میں سختی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہونے والی غلطیاں جو ہیں، جو عمومی طور پر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم اسراف کرتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ کھانا پکانے میں، کھانے کی ڈشز بنانے میں ہمارے گھروں میں بہت اسراف ہوتا ہے، جس سے ہم غریبوں کے حقوق کی بھی حق تلفی کرتے ہیں۔ اور افطاری میں انسان کتنا کھا سکتا ہے؟ اسراف نہ کریں بلکہ اپنے محلے غریبوں میں دیکھیں، ان کو جو ہے وہ ان کی ضرورت پوری کریں، اسراف سے بچ جائیں۔ رمضان مبارک میں سب سے زیادہ جو خطرناک کام ہوتا ہے، ہمارے کھانوں کے وقت ہمارے افطاری کے جو ڈشز تیار ہوتی ہیں وہ حد سے تجاوز اسراف کر جاتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ خصوصی طور پر جب ہم ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا شیئر کرتے ہیں، نیبرز کی طرف سے کوئی چیز آ گئی یا ہم اپنے ریلیٹیوز میں بھیج دیتے ہیں، تو ایک ٹیبل پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف ڈشز ہوتی ہیں، مختلف طرح کے کھانے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کھانے لوگوں میں تقسیم کریں، غریبوں میں تقسیم کریں۔ اس کام سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرا کام ہمیں رمضان میں جو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہے اور سو گئے، کہ روزہ گزر جائے گا۔ سونے سے کیا ہوگا جی؟ روزہ گزر جائے گا۔ رمضان کو ہم نے گزارنا نہیں ہے بلکہ رمضان کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ ہم نے کہ روزہ کس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے جو یہ سیزن بھیجا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ روزہ کیا سونے کے لیے؟ روزہ کیا جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے کے لیے، اسراف کرنے کے لیے، فضول خرچی کے لیے؟ نہیں، آپ سو کے نہ گزاریں بلکہ اس رمضان کی گھڑیوں کو ایک ایک وقت، جو ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ نیکی میں گزاریں، آپ عبادت میں گزاریں۔ ہاں، آرام کریں۔ آرام کی بھی یہ حالت ہو سکتی ہے کہ آپ باوضو ہو کر سوئیں، باوضو ہو کر رہیں، جب آپ کو نیند آئے تو آپ باوضو ہو کر ہی سو جائیں، تو یہ آپ کا سونا بھی نیکی لکھا جائے گا۔ آپ رمضان جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ سونے کے لیے نہ گزاریں کہ روزہ گزر جائے گا، بلکہ نیکی میں گزاریں۔ ایسے ہی رمضان میں لہو و لعب والی چیزیں، مطلب ویڈیوز، گیمز بچوں موبائل پہ دیکھتے ہیں، موبائل کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم کیا جائے۔ سوشل میڈیا سے ذرا بے رغبتی اختیار کر کے جو ہے وہ نیکی کی طرف بڑھا جائے۔ اور ایسے ہی جو ایک کام یہ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو بہت ہی خطرناک کام ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور سحری جو ہے وہ جلدی کر کے 2 بجے سحری کی اور سو گئے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری جلدی نہ کیا کرو، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز بھی نہیں لوگ پڑھتے، رات ساری جاگتے رہے، صبح جلدی سحری کی، حدیث کی مخالفت کی، حدیث نقصان کیا ہوا؟ فجر بھی نہیں پڑھتے، سارا دن یہ سوئے وہ گزار دیتا ہے، اور ایسے روزے کے بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ایک خطرناک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان روزہ بھی رکھتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، کاروبار پہ گئے، جھوٹ بھی ویسے، معاملات بھی ویسے، جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، جو غلط چیز بھی دیے جا رہا ہے، غلط چیز جو ہے وہ بیچی بھی جا رہا ہے، جھوٹ بول کے اپنی چیز کو فروخت کیے جا رہا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، یہ جو اتنی مشقت کا روزہ رکھتا ہے سارا دن، جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایک بات کا خیال جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی جو نیت ہے نا وہ رات کو کرنی چاہیے۔ رات سونے سے پہلے آپ کو رمضان کے روزے کی نیت ضروری کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی رات کو اکثر رمضان میں یہ ہوتی ہے، یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ شروع میں رمضان میں لوگ بڑی نیکی کرتے ہیں، پھر آخری رمضان میں یا آخری عشرے میں یا ایک ہفتہ گزرتا ہے تو تراویح لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا فرض ہے؟ یہ جواب ملنے میں یہ کون سا فرض ہے؟ بھئی جو تراویح کے علاوہ کام کر رہے ہو کیا وہ فرض ہے؟ تراویح پڑھتے نہیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو قیام رمضان کا قیام یعنی تراویح پڑھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ تراویح کا اہتمام کرے۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ آخری عشرے میں بھی ہمیں جو ہے ان چیزوں کا خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ رمضان جس طرح پہلے عشرے سے ہم عبادت میں بڑھتے ہیں، ہمیں یہ کام عبادات کرنی چاہیے آخری عشرے تک، آخری دن تک اپنی جو دوسرے کام ہیں مصروفیات کو، موبائلز کو اور دیگر ایکٹیویٹیز کو ہمیں کم کرنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے، حد سے تجاوز نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد سے اپنے دلوں کو جو ہے وہ پاک کریں۔ رمضان مبارک میں اگر ہم یہ اپنی کوتاہیاں دور نہیں کریں گے، جھوٹ بھی بولی جائیں گے، باقی معاملات بھی ویسے ہوں گے، تو ایسے روزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو رمضان کا مقصد قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، غلط کاموں سے بچ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے بچائے جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان الذي